اور ایمان ٹھیک ہوا تو پھر بھی یقین ہے کہ سرکار کی شفاعت کے صدقے ہمارا رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ حق ہے حدیث پاک کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حدیث پر حق۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا، قتل کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں پوچھا جانا قیامت کے دن حدیث حق ہے، لیکن اپنے دل سے یہ تو پوچھو کہ نماز کے بارے میں پوچھا کس سے جائے گا؟ کیا کسی کافر سے پوچھا جائے گا؟ یہودی سے، نصرانی سے؟ پوچھا اس سے جائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اس لیے اعمال کے پرچے سے پہلے ایمان کا پرچہ ہونا، عقیدے کا پرچہ پہلے ہونا، عمل کا پرچہ بعد میں ہونا۔ پہلے پوچھا جائے گا بتا رب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، بتا دنیا میں اپنے محبوب کے بارے میں کیا کہتا رہا۔ پوچھا جائے گا بتا محبوب کے صحابہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ پوچھا جائے گا بتا اپنے محبوب کی اہل بیت کے بارے میں دنیا میں عقیدہ کیا رکھتا ہے۔ اب جو بندہ اس پرچے میں پاس ہوا پھر پوچھا جائے گا اب بتا تیرے روزے کتنے، تیری نمازیں کتنی۔ پہلے ہے عقیدے کا پرچہ، ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں۔ پہلے قیامت کے دن بھی عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو عقیدے کے پرچے میں فیل ہو گیا اس سے پوچھا ہی نہیں جانا کہ بتا تیری نمازیں کتنی، تیرے روزے کتنے، ان سے منہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس مقام پہ سرکار کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور دیکھو کتنی سی بات سے بندے کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، کتنی سی بات۔ ہم کہیں کہ شاید بہت وقت لگتا ہے، بہت کچھ کہنا پڑتا ہے تو پھر ایمان نکلتا، لیکن کتنی سی بات سے دل سے ایمان نکلتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس، حضرت امام باقر کہتے ہیں میرے ابا جی کے پاس، امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے آ کر میرے ابا جی امام زین العابدین سے کہا اے زین العابدین اخبرنی عن ابی بکر۔ توجہ رکھنا، امام زین العابدین سے کہنے لگے اے زین العابدین مجھے ابو بکر کے بارے میں خبر دو۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں ابو بکر کے بارے میں خبر دو۔ آپ نے کہا عن الصدیق تسالو، پوچھنے والے کیا تو صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتا؟ اس نے پوچھا ابو بکر کے بارے میں خبر دو۔ آپ نے کہا پہلے نام تو صحیح لے، تو تو نام ہی ٹھیک نہیں لے رہا۔ حضرت علی کے پوتے ہیں آگے، آپ بندہ نہیں۔ امام زین العابدین ہے، حضرت امام حسین کے گھرانے کے عظیم فرد ہے۔ آپ نے کہا ابھی صدیق تسالو، پوچھنے والے نام ٹھیک لے، کیا تو صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتا؟ اس نے دوسری بار کہا اخبرنی عن ابی بکر، کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں خبر دو۔ آپ نے پھر کہا عن صدیق تسالو، کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھتا؟ جب تیسری بار کہا تو آخر وہ بول پڑا، کہنے لگا اے امام زین العابدین اتسمیہ صدیق، کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ یہ اس سوال کرنے والے نے بولا، اس نے کہا اتسمیہ صدیق، کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ یعنی جو اس کے دل میں حضرت صدیق اکبر کا بغض تھا وہ اب نکلا۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنا بھی جائز ہے، لیکن حضرت علی کے پوتے نے یہ فتویٰ دیا کہ جب دل میں بغض ابو بکر ہو اس وقت ابو بکر نہیں کہا جائے گا، اس وقت صدیق اکبر ہی کہا جائے گا۔ نام تو ٹھیک ہو، تو سوال ٹھیک نہیں کرتا، نام پورا لے میرے ابو بکر کا۔ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کے بارے میں، یہ ہے حضرت علی کا پوتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اس نے کہا تو سمیہ صدیق، اے زین العابدین کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امو کو، تیری ماں تجھے روئے۔ آپ نے کہا انہیں میں صدیق نہیں کہتا، انہیں تو صدیق امام الانبیاء نے فرمایا ہے،
انہیں تو صدیق سارے مہاجرین نے کہا، انہیں تو صدیق سارے انصار نے کہا، انہیں صرف میں تو صدیق نہیں کہتا، انہیں تو سارے صدیق کہتے ہیں۔ اب یہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اس شخص کے ساتھ جس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے آگے فتویٰ کیا دیا، فتویٰ سنو۔ امام زین العابدین نے کہا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ من لم یسمہ صدیقا۔ کیا کہا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بندہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق نہ مانے، من لم یسمہ صدیقا، سننا فتویٰ سننا حضرت علی کے پوتے کا، آپ نے کہا من لم یسمہ صدیقا، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، یعنی ساری شانیں مانے کہ نبی اسلام کے سلسلہ بھی ہے، کہ پہلے خلیفہ بھی ہے اسلام کے، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی یہی ہے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کیا، میں ان کی ساری شانیں مانتا ہوں لیکن میں انہیں صدیق نہیں مانتا۔ صرف اتنا کہا کہ میں انہیں صدیق نہیں مانتا۔ علی کے پوتے نے کیا فتویٰ دیا کہ من لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، کہا جو میرے ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں کرے، قبول نہیں کرے۔ آپ کو کلمے کا تو لفظ نہیں، آپ نے کلمہ کہاں سے نکال دیا؟ امام زین العابدین نے کہا اس کے عمل کو قبول نہیں، اللہ اس کے کسی قول کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے اعمال کی قبولیت ہمارے قول پر ہے۔ قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بندہ قول کرتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے، اگر یہ قول نہ کرے تو عمل ہی قبول نہیں۔ جب قول ہی قبول نہیں ہوگا تو عمل قبول کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرے گا۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اپنے دل سے فیصلہ کراؤ، اے امام زین العابدین کے ماننے والوں، ایمان کے مت والو، ایمان کو دل میں رکھنے والوں، آپ کہو کہ شاید کوئی بہت بڑی گستاخی ہو، یہ بہت بڑی گستاخی کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کہے گا اے رب نمازیں بڑی لایا ہوں، روزے بڑے لایا ہوں، حج بڑے لایا ہوں، نذر و نیاز صدقات و خیرات بڑا لایا ہوں۔ اللہ پوچھے گا یہ بتا میرے ابو بکر کو کیا کہتا تھا؟ فیصلہ تو ابو بکر کی صداقت پہ، امام زین العابدین کے فرمان پر۔ اللہ پوچھے گا بتا میرے ابو بکر کو کیا کہتا تھا؟ اگر ابو بکر کو بھونکتا ہوا تو قیامت کے دن اس کا کوئی عمل، کوئی کلمہ اس کا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ انسان کے عمل، انسان کے ایمان کی قبولیت امام زین العابدین کے فتوے کے تحت وہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی قبولیت پر ہے۔ خوش قسمت و اہل سنت جو صدیق اکبر کی صداقت کو بھی مانتے ہو، مولا علی کی شجاعت سے بھی پیار کرتے ہو۔ اب اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، یہ تو حضرت امام زین العابدین کا فتویٰ۔ آگے آپ نے ایک اور جملہ بھی بولا جو قیامت تک کوئی اور بندہ نہیں بول سکتا۔ یہ صرف حضرت علی کے پوتے کی ہی شان ہے، وہ یہ جملہ بول سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهب، اٹھ، نکل یہاں سے۔ لیکن جاتے جاتے امام زین العابدین کا ایک قول سنتا جا، فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَتَوَلَّاهُمَا عَنْهُ۔ آپ نے کہا میرے کہنے پر ابو بکر اور عمر کا دیوانہ بن جائے۔ امام زین العابدین نے کہا اگر یہ ساری عبارت اپنے نہیں غیروں کی کتابوں سے نہ دکھاؤں تو پھر کیا؟ فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَتَوَلَّاهُمَا، کہ میرے کہنے پر ابو بکر اور عمر سے پیار کر اور ان کا دیوانہ بن جا۔ ہوگا کیا؟ کہ فَمَا كَانَ مِنْ عَمْرٍ فَفِي عُنُقِي، کہ اگر ان کی محبت کی وجہ سے تجھے کسی نے جنت جانے سے روکا تو علی کے پوتے کی گردن میں کپڑا ڈال لینا، علی کا پوتا تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ کہ تیرا معاملہ میری گردن میں، میرے کہنے پر صرف تو یہ کر کہ ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن جا، میرے کہنے پر صرف یہ کر کہ ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن،
ان کی محبت کی بنیاد پر تجھے کسی نے جنت جانے سے روکا تو معاملہ تیرا علی کے پوتے کی گردن میں ہے. فما کان من امر ففی عنقی، تیرا معاملہ میری گردن میں ہے، میں تجھے جنت لے کے جاؤں گا. میں نے کہا قیامت کا کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا، ہم کیسے کہیں کہ ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ یہ شان علی کے پوتے کی ہے. انہوں نے ابو بکر و عمر کی محبت کی بنیاد پر جنت کا وعدہ کیا. اے اہل سنت مبارک ہو، ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرتے ہو، عثمان و علی سے بھی کرتے ہو، حسن و حسین سے بھی پیار کرتے ہو. خوش قسمت سینے ہیں ہمارے، خوش قسمت دل ہے ہمارا. ایمان پہلے ہے، ہمارے صالحہ بعد میں ہے. ایمان کیا سمجھتے ہو کہ صرف رب کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، بس لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھا تو یہی کلمہ ہے؟ کلمہ تو صرف اتنا ہے، لیکن ایمان کی کچھ اور نشانیاں آگے بھی بیان فرمائی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. احبونی لحب اللہ، فرمایا صرف رب سے نہیں مجھ سے بھی پیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. فرمایا احب اہل بیت لحبی، تیسرے نمبر پر میری اہل بیت سے بھی پیار کرو لحبی، کیونکہ میں جو اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. چوتھے نمبر پہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم. سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کھولو سینے، کھولو سارے اپنے ایمان کو، رکھو سامنے ہتھیلی پر جو کچھ تمہارے دل میں ہے. بتاؤ کیا تمہارا دل رب سے پیار کرتا ہے، رب کے حبیب سے پیار کرتا ہے، ساری اہل بیت سے پیار کرتا ہے، سارے اصحاب سے پیار کرتا ہے؟ تو پھر خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہارے دل میں کامل ایمان عطا فرما دیا ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت میں کمی تو باقی ساری طرفیں ختم ہو جاتی. کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں، میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، صحابہ سے تو پیار کرتا ہوں، تو یہ صحابہ کی محبت ہی میرے لیے قیامت کے دن کافی ہو جائے گی. کوئی کافی نہیں ہوگی. کوئی کہے کہ میں اہل بیت سے تو پیار کرتا ہوں، صحابہ کا بغض سینے میں رکھتا ہوں، تو اہل بیت کی محبت ہی میری کامیاب کی گارنٹی بن جائے گی. کوئی گارنٹی نہیں بنے گی. قیامت کے دن اہل بیت کی محبت اگر اصحاب رسول کا بغض ہوا، بتاؤ حضرت مولا علی کے ہاتھوں سے جام کیسے پیو گے؟ جس مولا علی کے لیڈر حضرت صدیق اکبر کا بغض جب تمہارے سینے میں ہوگا، کہاں سے تم مولا علی کی کل قیامت کے دن کوئی سفارش پاؤ گے؟ کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن. سینے صاف کرو، سینے ستھرے کرو. صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لحاظ سے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لحاظ سے فرمان موجود ہے. اور اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا تبصرہ فرمایا. تبصرہ کیا ہے اور فرمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ان دونوں حدیثوں کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. اس ایک شعر میں دو حدیثیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے. فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی سفینہ کی نوح علیہ السلام کے سفینہ کی مثل ہے. فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا. سرکار کی اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح. اور نبی اسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑو گے میرا رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو جو بندہ صحیح منزل تک پہنچنا چاہتا اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. ذہن میں رکھنا، توجہ رکھنا، سارے ادھر توجہ رکھو. امام راضی کہتے ہیں جو منزل تک پہنچنا چاہتا اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. ایک کشتی بھی ہو اور دوسرا جن ستاروں کو دیکھ کر اس نے منزل تک پہنچنا ہے وہ ستارے بھی چمکدار ہوں. دونوں میں سے ایک صحیح نہیں تو منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ. آپ نے کہا جو بندہ سوار ہو کر منزل تک جانا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے
جس کشتی پر چڑھنا چاہتا اس کشتی کو دیکھے کہ وہ کشتی بے عیب ہو، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ اب اہل بیت کی کشتی کیسے عیب دار ہو سکتی ہے؟ خود سوچو نا، اہل بیت کی کشتی کیسی عیب دار ہو سکتی اور کیسے اس میں کوئی سوراخ ہو سکتا؟ پھر امام راضی کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کشتی کو دیکھو، کہیں اس کشتی میں صحابہ کے بغض کا کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا؟ اس کشتی کو دیکھو، کہیں صحابہ کے بغض کا کوئی عیب تو اس کشتی میں نہیں آ گیا۔ اور کہا جن ستاروں کو دیکھ کر منزل تک جانا ہے وہ ستارے بھی چمکدار ہیں کہ نہیں؟ ستاروں کی چمک کے تو فرق نہیں ہوتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی بغض کی وجہ سے صحابہ کے ستاروں کی چمک تمہاری آنکھوں میں کم نظر آ رہی ہو۔ امام راضی کہتے ہیں دونوں طرفوں کو دیکھو اور ہوش کرو، کشتی پر چڑھو، ستاروں کو بھی دیکھو، کشتی بھی سلامت ہو، ستارے بھی چمک رہے ہو، تو پھر یقین یہ بندہ جنت کی منزل تک پہنچے گا۔ اور اگر اس نے کشتی میں بغض صحابہ کا سراغ کر دیا اور اس نے ستاروں کی چمک میں اہل بیت کے بغض کے لحاظ سے کوئی کمی لے آیا تو یہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ نجات خوش قسمتی ہے کہ نجات صرف اللہ نے اہل سنت کے لیے رکھی کہ جن کے دل اہل بیت کی محبت سے بھی معبور ہیں اور ان کے سینے صحابہ کی محبت سے بھی چمک رہے ہیں۔ اللہ نے ان اہل سنت کو کامیابی کا تاج عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم صرف اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھرتے، اللہ کے فضل سے ہم اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا دم بھی بھرتے۔ لیکن افسوس ہے آج لوگ اہل بیت کی محبت میں بھی جزوی انداز میں محبتیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پیار کرتے، اپنے دل سے پوچھو جتنا امام حسین سے پیار کرتے ہو کیا اتنا امام حسن سے بھی کرتے ہو؟ جتنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہو کیا اتنا امام حسن کا بھی لیتے ہو؟ یہ تو نہیں کہ تمہارے گھر کی اہل بیت کی ہوگا، تم جس سے چاہو پیار کرو گے، جس سے چاہو تم نفرت کرو گے۔ کتنا نام لیا گیا ان دنوں میں امام حسین کا، میں کہتا ہوں پورے سال میں مجھے اتنا ذکر امام حسن کا تو کہیں دکھاؤ۔ ایک بھائی سے اتنا پیار، دوسرے بھائی سے اتنی نفرت۔ کیا تم اپنے گھر کی اہل بیت کی محبت سمجھتے کہ جس سے چاہو گے پیار کرو گے، جس سے چاہو گے بغض رکھو گے؟ اہل بیت کی محبت میں بھی ایک طبقہ چھوٹا ہے۔ خوش قسمت اہل سنت، سرکار نے اہل سنت کا نام لے کے فرمایا تھا، اور اس حدیث کو ذکر امام حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام حسین نے کہا تھا یزیدیوں اولم یبلوکم، کیا میں تمہیں اپنے نانا جی کا ایک فرمان نہ سناؤں؟ امام حسین نے کہا سنو یزیدیوں میرے نانا جی کا فرمان۔ میرے نانا جی نے فرمایا تھا قال لی ولی اخی، میرے اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ سرکار نے فرمایا تھا حسن حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، الکامل کی تیسری جلد صفحہ نمبر 105 پر یہ فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، امام حسین راوی ہے اس حدیث کے، فرمایا وقرۃ عین اہل السنہ، تم دونوں بھائی اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دونوں بھائی، اللہ کے فضل سے ہماری دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اہل سنت کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی۔ امام حسن کا نام آئے اللہ کے فضل سے ہمارا دل جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ نہیں دل میں سوچتے کہ امام حسن کا نام لے تو تھوڑا تھوڑا لے، کیونکہ انہوں نے سلو جو کی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے دل میں کوئی ملامت نہیں، ہمارا دل حضرت امام حسن کی محبت میں بالکل ستھرا۔ جو فیصلہ حضرت امام حسن نے کیا اللہ کے فضل سے ہم سر جھکا کے حضرت امام حسن کے ہر فیصلے کو قبول کر رہے ہیں۔ جو فیصلہ حضرت امام حسن نے کیا، یہ کیسی محبت ہے کہ بندہ ایک طرف سے محبت بھی کرے اور دوسری طرف سے ان کے فیصلوں پہ تنقید بھی کرے۔ یہ کیسی محبت ہے حضرت امام حسن سے؟
اللہ کا فضل ہے امام حسن ہو یا امام حسین ہو ان دونوں سے پیار بھی اہل سنت کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو سارے صحابہ 1,24,000 جتنے بھی ہیں اللہ کے فضل سے سب صحابہ سے پیار ہم اہل سنت کرتے ہیں ہمارا دل ہر صحابی کے بارے میں سوچتا اپنی اوقات تو دیکھیں ہم کون ہیں کسی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھنے والے صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کروڑویں درجے کا جو غلام ہے اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی ہماری اوقات میں ہم ان پر تنقید کریں جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر سرکار کا کلمہ پڑھا یہ کتنی بڑی شہادت ہے کہ سرکار کو دیکھ کر سرکار کا کلمہ پڑھا یہ شان اب قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی جو شان میرے رب نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی اہل بیت کو عطا فرمائی ہمارا ایمان بالغیب ہے صحابہ کا ایمان شہودی ہے انہوں نے دیکھ کر سرکار کو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور یہ قیامت تک کسی اور کی شان نہیں ہے یہ شان اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو عطا فرمائی کسی کو حاصل نہیں یہ صحابہ کو شان ملی کہ سرکار کو دیکھ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور جو سرکار کو دیکھ لے ایک لمحے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے سرکار کو دیکھے اس کی شان کتنی ایک لمحے کے لیے دیکھے تو اس کی شان کتنی بس دیکھے ایک لمحے دیکھے اگلے لمحے اس کا مثال ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے دیکھے کلمہ پڑھے اور اگلے لمحے اس کا مثال ہوتا ہے اس کی شان کے برابر قیامت تک کے غوث قطب ولی ابدال کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا سارے ولی مل جائے میرے صدیق اکبر کی قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی یہ شان رب نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمائی سنو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے حضرت عمر بن عطیش رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے سننا بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت بڑی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا رہتے مدینہ شریف میں تھے یہ مدینہ شریف میں کسی کام کے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے جب واپس آئے تو دیکھا سارا مدینہ شریف خالی مسلمان نہیں ہے انہوں نے پوچھا مدینہ شریف میں سارے کدھر گئے پوچھا فلاں کدھر ہے کہا وہ احد میں گئے کہا وہ بھی احد میں فلاں کدھر وہ بھی احد میں کہا سارے احد میں چلے گئے ہے کیا احد میں جو سارے مدینہ شریف کو چھوڑ کے احد چلے گئے اس وقت جنگ احد تھی احد کے میدان میں تو انہوں نے جب پوچھا کہا سارے احد میں گئے کہا احد میں ہے کیا کہا عمر تم نہیں جانتے احد میں جنت بٹ رہی اور صحابہ جنت لینے گئے حالانکہ کلمہ گو نہیں ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کے کلمہ پڑھوں اور میں بھی جنت لوں عمر بن عطیش مدینہ شریف سے چلے احد کی طرف اب جو مدینے گئے ہیں وہاں سے احد آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر کتنا پر نور سفر ہے اب یہ مدینہ شریف سے چلے احد کی طرف جب احد کے قریب پہنچ رہے تھے صحابہ نے عمر بن عطیش کو آتے دیکھا صحابہ نے کہا عمر واپس چلے جاؤ تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور تم مدینہ شریف میں رہتے ہو تمہارا ہمارا معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں کریں گے لہذا تم واپس آؤ یہ مکہ سے آئے ہیں ان کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی لہذا تم واپس آؤ عمر بن عطیش نے کہا نہیں میں واپس جانے تو نہیں آیا میں نے تو سنا احد میں جنت بٹ رہی میں تو جنت لینے آیا ہوں صحابہ نے حضرت عمر بن عطیش کو لیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا وہی احد کے میدان میں احد کے میدان میں کلمہ پڑھ کے احد کے میدان میں اترے عمر بن عطیش کو زخم لگے زخمی حالت میں عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ جاؤ جا کے عمر بن عطیش کا امتحان لو پوچھو احد میں کیا کرنے گئے تھے کیا اس لیے گئے تھے کہ یہ مکہ کے مشرک ہوتے کون ہیں ہمارے مدینے پہ حملہ کرنے والے کیا زمین کے لیے لڑنے گئے تھے عمر بن عطیش سے جب یہ انٹرویو لینے کے لیے صحابہ پہنچے تو آپ کی ہمشیرہ سے کہا پوچھو عمر سے یہ سوال آپ کی ہمشیرہ نے یہ سوال کیا تو عمر بن عطیش نے کہا نہیں میں زمین کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا میں تو احد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے گیا تھا اب یہ جملے جب عمر بن عطیش نے بولے لڑکھڑاتی آواز تھی یہ جملے بولنے کے بعد حضرت عمر کی روح عمر کے بدن سے پرواز کرتی حضرت عمر شہید ہو گئے جب شہید ہوئے سرکار تک خبر پہنچی کہ عمر بن عطیش شہید ہو گئے
نبی علیہ السلام نے کیا جملے بولے؟ محبوب نے فرمایا کیا شان ہے میرے عمر کی، ما صلی اللہ صلاتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی لیکن پھر بھی میرے رب نے عمر کو جنت عطا فرمائی ہے۔ اب عمر بن عقیہ سے پوچھو نا کہ تم نے کیا ایسا عمل کیا، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، ابھی گھر آئے ہو، ابھی فوت ہوئے ہو، اور سرکار فرماتے ہیں کہ عمر جنت میں چلے گا۔ کون سا عمل تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے رب نے تمہیں جنت عطا فرمائی؟ تو ایک ہی عمل تھا جس کی وجہ سے جنت ملی، انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے آمینہ کے لال کا دیدار کیا تھا۔ اور کتنی دیر کے لیے کیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے کیا تھا، کوئی گھنٹہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے، اتنا بھی مشکل ہے۔ ابھی تو احد میں کلمہ پڑھا، احد میں زخمی ہوئے، گھر لائے اور شہید ہو گئے۔ جنہوں نے اتنی دیر کے لیے سرکار کو تکا ہو تو وہ جنتی، تو جس نے گود میں لٹا کر کئی دن راتیں سرکار کو تکا ہو تو اس ابو بکر صدیق کی شان کتنی، جس عمر فاروق نے سرکار کا بار بار دیدار کیا ہو اس کی شان کتنی، اور عثمان غنی جن کو سرکار نے اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی اس عثمان غنی کی شان کتنی، اور اس مولا علی کی شان کتنی جس نے گود میں لٹایا ہو، ایک نظر سورج پہ پڑتی ہو، ایک سرکار کے چہرے پہ پڑتی ہو کہ وہ تو غروب ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک سورج جو ہمیشہ چمکنے والا ہے وہ تو مولا علی کی گود میں ہے۔ اس مولا علی کی شان کتنی، اور پھر سارے صحابہ کی شان کتنی۔ دیکھو سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات لکھی، سیرت حلبیہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر صحابی سے محبت فرماتے تھے، یہ ذہن میں رکھنا، ہر صحابی سے محبت، جو کلمہ پڑھ کے حالت کلمہ پڑھ دنیا سے گیا اور سرکار کا ایک لمحے کے لیے بھی دیدار کیا، ان کے لیے قرآن میں رب نے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ سارے شانیں قرآن میں اللہ صحابہ کی بیان فرما رہا۔ اور جس نے اتنے لمحوں کے لیے دیدار کیا وہ جنتی، اور جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن لکھنے والے ہو ان کی شان کتنی، ان کی شان کتنی، جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن لکھنے والے ہو۔ کئی لوگ اقرار کرتے نہیں وہ قرآن نہیں لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے، وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ کاتب خطوط تھے۔ میں کہتا چلو کاتب وحی نہیں مانتے، کاتب خطوط ہی مان جاؤ۔ کیا سرکار کا خط لکھنا یہ کوئی چھوٹی شان ہے؟ اپنے دل سے پوچھو نا، کیا سرکار کے خطوط لکھنا یہ کوئی چھوٹی شان ہے؟ اللہ کے فضل سے وہ خال المومنین ہے، ایمان والوں کے مامو جان ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہے۔ رب نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ساری زندگی مل کر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک لمحہ تو ایک لمحہ رہا، ان کی نیند کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اپنے دل ستھرے کرو، اپنے دل ستھرے کرو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ مت کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو جس سے صحابہ کے بغض کی بو آتی ہو، مت کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو جس سے اہل بیت کے بغض کی بو آتی ہو۔ کیوں ستھرے سینوں کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سینے بڑے ستھرے ہیں۔ یاد رکھنا کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی اہل بیت کے فرد کا اگر کسی نے اتنا بھی دل میں سوچ لیا نا اور ملامت لے آیا کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، یاد رکھنا اس کے دل سے بھی نور ایمان نکل گیا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنا سوچے صرف کہ میں حضرت امام حسن کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، کیسا بے ایمان شخص ہے، ادھر سے محبت کے دعوے بھی کرتا، ادھر سے ان کے فیصلوں پہ تنقید بھی کرتا۔ خوش قسمت و اہل سنت اہل بیت اور صحابہ کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی کی محبت پر ہی تو ہمارا ایمان کی عمارت قائم ہے۔ ان کی محبت پر ہمیں جنت بھی ملے گی اور رب قبر کے معاملات میں بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے دل ستھرے رکھو، دل ستھرے رکھو۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب بندہ حالات کو سنتا۔ ابھی کچھ دن قبل یہی اسی علاقہ کے اندر برج پھاٹک کے قریب اتنا دل دکھا، خدا کی قسم جب وہ میسیجز میرے تک پہنچے میں پورے سن نہیں سکا۔ اتنی غلیظ گالیاں بکی گئی صحابہ کرام علیہ الرضوان،
ابو بکر صدیق کا نام لے کے وہ خلیج انسان پکڑ رہا تھا، تجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ ابو بکر صدیق کے خلاف سوچنے سے پہلے صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہو، چھپ چھپ کے نا، اب کھل کے سامنے ہم تمہیں بتائیں کہ شان صدیق اکبر کیا ہے، شان عمر کیا ہے، شان مولا علی کیا ہے، شان امیر معاویہ کیا ہے، شان سارے صحابہ کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ شان اہل بیت کیا ہے۔ تم صحابہ کے خلاف بکتے ہو، صحابہ کے خلاف جن کے صدقے اللہ نے ہم تک سارا ایمان پہنچایا۔ اللہ کا فضل ہے وہ ملعون گرفتار ہو چکا ہے، لیکن ہم گرفتار کرنے والوں کو بھی پہلے بھی پیغام پہنچا چکے، پھر بھی پہنچا رہے۔ یاد رکھنا اس ملعون کو اگر چھوڑا گیا تو اہل سنت اللہ کے فضل سے بڑے بیدار ہیں۔ ہم اپنے باپ کی عزت پر پیرا دے سکتے تو کیا صدیق اکبر کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتے؟ اب اپنے ماں کی عزت پر پیرا دے سکتے تو جس کو قرآن ہماری ماں کہے اس امی عائشہ کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتے۔ لگام دو اپنی زبانوں کو ان نفوس قدسیہ کے متعلق۔ تم گند کھاتے ہو گندوں کا جا کر تو گند رکھتے ہو۔ اللہ کے فضل سے ہم نے کسی کے گھر کا گند نہیں کھایا، ہم نے جب بھی کھایا تو سرکار کے نوالے کھائے، ہم نے جب بھی کھایا تو غوث اعظم کا لنگر کھایا ہے، ہم نے جب بھی کھایا تو حسنی حسینی لنگر کھایا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان کو مت ضائع ہونے دو۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر بھی قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر بھی قائم ہے۔ وعدہ کرو نا سارے کہ آخری سانس تک صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے رہیں گے۔ ہم پیار کریں گے صحابہ سے بھی، صحابہ بھی ہمارے، اور اہل بیت تو ویسے ہی ہماری جان ہے، تو ہم اہل بیت سے بھی پیار کریں گے۔ ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی بولے، اللہ کے فضل سے ہم آواز حق کو بلند کریں گے، ہم آواز حق اٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے فضل سے ابھی صحابہ کے ماننے والے زندہ ہیں، ابھی اہل بیت کی عظمت پر پہرا دینے والے زندہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی محبتوں کی غیرت عطا فرمائے، اور اللہ آخری سانس تک ان کی ناموس پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔